بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب آپ میں سے کوئی پیٹ کے اندر کچھ ہوا وغیرہ محسوس کرے فاشکل علیہ، اور اس پر یہ کہ اشتباہ ہو جائے اور مسئلہ خلط ملط ہو جائے، یہ شک ہو جائے اخرج منہ شیئن اخرج من جسدہ شیئن، کیا بدن سے کچھ نکلا، کوئی ہوا وغیرہ نکل گئی ام لا یا نہیں نکلی، فلا یخرجن من المسجد، مسجد سے یہ کہ وہ نہ نکلے حتی یسمع صوتاً، یہاں تک کہ آواز سنے، او یجد ریحاً، یا یہ کہ بدبو محسوس کرے، یقین ہو جائے، رواہ مسلم۔ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 11:30 بج رہا ہے، 11:30 بجے آپ نے وضو بنایا، یقینی بات ہے آپ کو طہارت حاصل ہو گئی، تو اب آدمی کو شبہ ہو گیا، 11:30 پہ اس نے وضو بنایا، 11:45 بجے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، شبہ ہے، پتہ نہیں پیٹ میں ہوا تو ہے، پتہ نہیں ہوا نکل گئی یا نہیں نکلی، نکلی یا نہیں نکلی، تو الیقین لا یزول بالشک، ان شک عبارت عن استواء الطرفین، شک استواء طرف، اشکل شک کے معنی میں، اشکل اشتبہ و شک، شک ہو گیا، اور شک استواء الطرفین کے دونوں چیزیں برابر ہیں کہ پتہ نہیں ہوا نکل گئی یا نہیں نکلی، نکلی یا نہیں نکلی، تو اس شک کے ذریعے سے وہ جو طہارت آپ کے 11:30 بجے کی وہ یقینی طور پر طہارت برقرار ہے، شک سے وضو ختم نہیں ہوگی، ہاں یہ ہے کہ اعلان ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ یہ یقینی ہے، اور یقین لوہا ہے، لوہے کو کاٹتا، آپ کا طہارت بھی یقینی ہے اور اعلان بھی یقینی ہو گیا، اعلان بھی یقینی ہو گیا، لہذا لوہے کو کاٹتا، الیقین یزول بالیقین، یا آدمی نے پخانہ کیا، یا یہ کہ اللہ کو بدبو آ گئی اور اس کو یقینی ہے کہ ادھر سے بدبو ہے، میرے ہاں سے بدبو پھیلی ہے اور کسی گلاب کی بدبو نہیں آ رہی، گلاب کی بو نہیں ہے بلکہ یہ بدبو ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر بھی کیا کرے، سمجھے، وضو بنائے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، پیٹ میں جب کچھ محسوس کرے فاشکل علیہ، اور اس پر اشتباہ ہو جائے، شک ہو جائے، اخرج من جسدہ شیئن، کوئی ہوا نکلی ام لا، فلا یخرجن من المسجد، مسجد سے اپنے آپ کو بے وضو سمجھ کر کے نہ نکلے، حتی یسمع صوتاً، یہاں تک کہ ہوا مع صوت سنے، او یجد ریحاً بلا صوت، یا ریح بغیر صوت کے، رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ بن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمزمز، حضرت نے دودھ پی لیا اور پھر اس کے بعد کلی کر دی، یہ وضو لغوی ہے جو میں پہلے یہی حدیث آپ کو بتا چکا ہوں۔ وقال ان لہ دسما، فرمایا اس کی چکناہٹ ہے، سمجھے بھائی، چربی ہوتی، چکناہٹ ہوتی، چکناہٹ اس میں آپ دیکھیے دودھ کے اندر ملائی بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ منہ پھر چپک جاتا ہے، تو آدمی صحیح قرات پورا خشوع کے ساتھ اور صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا، آپ مسواک کر کے جائیں، مسواک کر کے جائیں اور پھر آپ اس قرات کا مزہ دیکھیں، امامت کریں، اور ویسے وضو بنا کر کے یا وضو نہیں کیا جا کر کے وہ قرات اس میں مزہ نہیں آتا، سبحان اللہ، سمجھے، تو کم از کم کلی تو کرے، فرمایا کہ کلی، ایک تو مسئلہ یہ ہے، فرمایا کہ اس دودھ میں چکناہٹ ہے اور اس میں نے کہا کہ منہ چپک جاتا ہے، پھر مزے سے قرات ہو نہیں پاتی، ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ میں بسا اوقات کوئی ملائی ہے جو آپ کے یہاں پر ڈانٹوں کے پیچھے اور آپ کے اللہ کو علا کریے کہ کیا یہ ہونٹ اس کے درمیان میں کوئی پھنسا ہو یا اوپر، اور نماز کے دوران زبان کو گھماتے پھراتے وہ ملائی وہ نکل گئی جو ہونٹ کے نیچے دانتوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، وہ ملائی چنے کی مقدار پر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، اس کو جب آپ نگل جاتے ہیں، معمولی کا کوئی مسئلہ نہیں، سمجھتا ہے، یہ وضو لغوی آپ نے کی، متفقن ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلوات یوم الفتح بوضوء واحد، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھی، وہ مسالہ خفین پر بھی آپ نے مسح کر دیا، فقال له عمر، حضرت عمر نے فرمایا لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنع قبل ذلك، آج آپ نے صنعت کمن عملت اليوم عملا، آپ نے آج ایک ایسا عمل کیا کہ لم تكن تعمله قبل ذلك، اس سے پہلے آپ نے عمل نہیں کیا، ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھی، فقال امدن صنعت یا عمر قصدن و بالارادہ، میں نے ارادتاً قصدن و بالارادہ یہ کر دیا تاکہ مسئلہ آپ کو پتہ چلے، رواہ مسلم۔ آپ حضرات پڑھیں گے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کی روایت ابو داؤد کے اندر کہ حضرت اقدس ہر نماز کے لیے مسواک بھی کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، فلما شق ذلک علیہ، جب یہ دشوار ہو گیا تو پھر بھی وضو بناتے تھے،
اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہر نماز کے لیے وضو بناتے تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو عام طور پر عمل نبی کا یہی تھا، ہر نماز کے لیے وضو. لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر، خیبر پہلے فتح مکہ بعد میں، خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، سمجھے؟ اب مسئلہ یہی ہے کہ ایک وضو، جیسے کہ دیہات والے صبح کو وضو بناتے ہیں، مولانا مسالوں کا مضبوط ہوتا ہے، کھانا پینا ان کا کم ہوتا ہے، بخدا عشاء کی اذان، عشاء کی نماز بھی اسی فجر کی نماز سے پڑھتے، فجر کی وضو سے پڑھتے، ہمارے علاقے میں اب بھی ہے. اور آپ پڑھیں گے بخاری میں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے. بیت الخلاء عرب کے ہاں بہت بڑا عیب تھا، کنیف کنف اس کی جماعت تھی، کنیف کنف. یہ گھروں کے اندر بیت الخلاء بنانا، اور ادھر بیت الخلاء ہے، مکان بڑا بہترین ہے، اس لیے قریب میں لیٹرین ہے. تو عرب کے ہاں یہ بہت بڑی یہ عیب کی بات ہے کہ ٹر کوئی سنے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو فرمایا کان اذا ذهب المذهب ابعد افعال کا صیغہ ہے، بہت ہی دور جاتے، یہ حمزہ مبالغہ کے لیے بہت ہی دوری اختیار کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کے لیے اللہ یسمع صوت احد، تاکہ پیٹ سے کبھی ہوا نکلے تو کسی کے کان میں نہ پڑے، اور ولی اللہ یرا احد، اور اس حالت میں کوئی دیکھے نہیں، ایسے نگاہوں سے غائب ہو کر کے چلے جاتے تھے. اور عربوں کے یہاں یہ جو جھیل ہوتے ہیں نا، کھڈے کھائیاں، اس میں قضاء حاجت کو یہ پسند کرتے، جھیلوں میں جاتے، اسی کو غائط کہتے ہیں. غائط کا معنی مکان منخفض. اب غائط کا اطلاق پخانے پر بھی ہوتا ہے، اذا جاء احد او جاء احد منکم من الغائط، لیکن اس غائط سے پس زمین مراد ہے. اب بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی کرتے تھے، وضو بھی بناتے تھے. بعد میں خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال کیا کیا، آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، امت کے لیے آسانی کے کر کے. یہ دلیل ہے اللہ کا بھلا کرے جمہور کے لیے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ وضو آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، پیشاب قضاء حاجت کر کے یا کوئی ری خارج کر کے، یا یہ کہ خون جب تک نکلا نہیں ہے، الٹی نہیں آئی ہے، تو ایک وضو سے کئی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہی جمہور کا مذہب. ظاہریہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے مستقل وضو بنائیں گے. ظاہریہ داؤد ظاہری، اور دلیل ان کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا موجب کلیہ ہے، بلاغت والوں کے آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو وضو بناؤ. لہذا ایجاب کلی ہے، سمجھے؟ اذا وجد القیام الی الصلاۃ وجد الغسل، لہذا وضو ضروری ہے. یہ ان حضرات کے لیے دلیل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر عمل کے آپ ہر نماز کے لیے وضو بناتے تھے، سمجھے؟ جمہور حضرات فرماتے ہیں ہماری دلیل جیسے آ گئی کہ حضرت نے آخر میں کر کے امت کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو بنا دے، سمجھے؟ بلکہ آپ نے آخری دنوں میں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، خیبر کے موقع پر بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. حضرت عمر کے ذہن سے نکل گیا تھا خیبر والا واقعہ، پوچھا، حالانکہ خیبر میں بھی آپ نے پڑھا تھا، تو عمر نے پوچھا تو فرمایا کہ عمدن صنعتہ، میں نے جان بوجھ کر کے یہ کیا کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. امت کے لیے دشوار ہے، بلوچستان والے غریب پانی کہاں سے لائیں گے، سب وڈیرے کے بچے توڑے ہیں. آپ کو یہ سنوں. اب یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ اذا قمتم الی الصلاۃ من النوم، نیند سے جب اٹھو، اور نیند میں آدمی ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ آپ پڑھیں گے من نام مستجیعا فلیتوضا، کروٹ پر آدمی سو جائے گا تو پھر آدمی جب اٹھے سمجھے وہ وضو بنائے، کیوں فإنه اذا استجاع استرخت مفاصلہ، جب آدمی سو جاتا ہے نا پہلو کے تو استرخت مفاصلہ، پھر اس کے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مفاصل جوڑ اس کے ڈھیلے پڑتے. یا دوسرے الفاظ میں کہو، آدمی جب تک بیدار ہے، یہ آنکھیں کھلی ہے تو وہ ڈوری بند ہے، اور جب آنکھیں بند ہو جائے تو وہ کھل جاتی ہے. یہ کھلا، یہ کھلی ہے، وہ بند ہے، اور یہ بند ہے تو وہ کھل جاتا. چنانچہ آپ پڑھیں گے انما وقاہ الصحیح العینان، سرین کی جو ڈوری ہے، بندھن ہے، سرین کی بندھن اور سری کی ڈوری، سرین جانتے ہو؟ تو انما وقاہ الصحیح العینان، آنکھیں،
یہ کھلی ہے وہ بند ہے، یہ بند ہو جاتی وہ کھل، اور خواب آدمی جو سو جاتے وہ کھل جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ من النوم، پھر وضو بناؤ، اس میں ریح خارج ہو جاتی ہے، باقی ویسے وضو ضروری نہیں۔ ایک دوسرا فغسلوا وجوہکم کا جو امر ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، جب بھی نماز کے لیے جاؤ وضو بناؤ، واجب ہے وضو بناؤ، واجب ہے، ظہر کے لیے الگ، عصر کے لیے واجب الگ، مغرب کے لیے الگ، عشاء کے لیے واجب الگ نہیں۔ فغسلوا کا امر اس وقت استحباب کے لیے، جب تک کہ وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے، وضو بنانا ہر نماز کے لیے مستحب ہے۔ سمجھتے؟ تیسرا جواب یہی ہے کہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، جب نمازوں کا ارادہ کرو اور آپ بے وضو ہوں، وضو نہیں ہے آپ کا، تو فغسلوا وجوہکم وانتم محدثون، آپ بے وضو ہو اور نجاست حقیقی ہے یا حکمی ہے، حدث اصغر یا حدث اکبر، آپ کو کرینہ کیا ہے؟ کرینہ یہ کہ آگے فرمایا اللہ وضو اور غسل کو آپ پر اس لیے لازم قرار دیتا ہے، ما جعل لکم فی الدین من حرج، آپ کو مشقت میں اللہ ڈالنا نہیں چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اسی آیت میں آگے سے وضو اور غسل اس لیے واجب ہے کہ اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، تطہیر، اور طہارت کہتے ہیں ازالت النجاست الحقیقیت والحکمیت، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کو ظاہر کرنا، سمجھے میں لنگو، اور نجاست حقیقیہ اور حکمیہ، حقیقی وہی ہے کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کیا، اور حکمیہ یہی ہے کہ سو کیا، اللہ کو بولا کہ حدث ہے، اس کو حدث اصغر ہے، سمجھنا؟ جی ولیکن یرید لیطہرکم، یہ تین باتیں ہوں گی میرے دوستو، عزیزو، بزرگو بھائی۔ حضرت عمر سے، حالانکہ خیبر میں بھی آپ نے پڑھا تو حضرت عمر کے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ فتح مکہ کے موقع پر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں کرتے؟ فقال عمر لقد صنعت اليوم شيئا، آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا کہ لم تکن تصنعه، اس سے پہلے آپ نہیں کر۔ فقال عمدا صنعته، میں نے قصداً و بالارادہ کیا ہے یا عمر، تاکہ امت کے لیے آسانی کی، تسہیلا علی الامت، امت پر آسانی کرنے کے لیے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ نے مسح علی الخفین اور وضو دونوں کو جمع کیا ہے، سر کا مسح کیا، ہاتھوں کو دھویا ہے، چہرے کو دھویا، اب پاؤں پر آپ نے مسح کر دیا، سمجھتا ہے؟ یعنی الجمع بین الغسل اور وہ بین المسح وبین المسح علی الخفین، یہ اپنے جمع فرماتے عمدن صنعتو، میں نے کیا امت کے لیے آسانی، سردی والے اللہ کو بھلا کرے، گلگت چترال والے غریب کیا کریں گے، وہ موزے پر مسح کرے ورنہ پاؤں کے پھٹ جاتے، ان کے لیے آسانی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں میں کہ جیسے کہ آپ نے ٹوپی ہٹا دی تو سخت قسم کی سردی، سمجھے بھی تو ٹوپی کے اوپر بھی شدید مجبوری میں آپ مسح کر سکتے، مجبوری کے مسائل الگ ہیں مول صاحب، تو سیدھے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اے منڈے آئے۔ وقال عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، آپ نے یہ نہیں، یعنی ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھی، دوسرا یہ ہے کہ الجمع لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن، لقد جمعت بین المسح علی الخفین وبین الوضوء، سمجھے؟ لقد جمعت جمعا لم تكن تجمعه، اس سے پہلے ہم قال عمدا صنعته اے جمعته، یہ جمع میں نے کیا عمدا تاکہ امت کے لیے آسان۔ رواہ مسلم۔ وعن سوید بن نعمان انه خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، خیبر کے موقع پر سوید بن نعمان حضرت کے ساتھ نکلے، حتی اذا كانوا بالصحبہ، یہاں تک مقام صحبہ میں پہنچے، مقام صحبہ وہی من ادنا خیبر، یہ خیبر کے نشیبی علاقے ہے، سمجھے؟ ادنا کے نیچے اسفل لکھا ہے نشیبی علاقے، ایک۔ دوسرا وہی من ادنا دنا یدنو، دنوبن سے، اس کا معنی قریب ہونا، یہ خیبر سے قریب تر جگہ ہے، خیبر سے قریب تر جگہ یہ صحبہ۔ جب صحابہ میں پہنچے تو صلی العصر، عصر کی نماز آپ نے پڑھی، ثم دعا بالازواد، پڑھائی، ثم دعا بالازواد، پھر توشے آپ نے منگا دیے کہ کیا ہے کسی کے پاس، فلم یؤتا، آپ کے پاس نہیں لائے گا کوئی بھی توشے مگر الا بالسوی، کے ستو لائے گا، فامر بتسریتہ، سری چونکہ آگے آ گیا تو اس لیے یہاں پر امر بتسریتہ، اس کے بھگونے کا حکم دیا کہ ستو خشک ہے اس کو پانی کے ساتھ میں بھگو دو، فسری، ان کو بھگویا گیا، اور ان کو فقل رسول، پھر آپ نے تناول فرمایا، واکلنا، ہم نے بھی، ثم قام الی المغرب، مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے، فمزمزہ، کلی کیا، ومزمزہ، ثم صلی ولم یتوضا وضوءا اصطلاحیا، وضوء عرفی، وضوء اصطلاحی نہیں کی، وضوء لغوی کیا، اس لیے کہ مزمزہ اللہ آپ کو بھلا کرے خود بخود وضوء لغوی ہے، ٹھیک ہے مولانا، یہ آپ پڑھ چکے پہلے سے۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی،
یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے گزر گئی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء الا من صوت او ریح. فرماتے کہ وضو لازم نہیں ہے مگر الا من صوت او ریح، مگر آواز سے، یا یہ سے کہ یقین ہو جائے کہ ویسے بغیر آواز کے ہوا نکل گئی. رواہ احمد و ترمذی. یقین ہو جائے. کبھی مولانا یہ ہوتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے حصے کے 2 کواڑ ہے، سمجھا؟ تو شیطان کبھی آ کر کے وہ اس کو ہٹا کر کے، ایک کو ایسے ہٹا کر کے پھونک مارتا ہے. آدمی کہتا ہے یار ہوا پائی گئی لہذا وضو ٹوٹ گیا. حالانکہ وضو ٹوٹتا ہے ہوائے خارج سے، ہوائے داخل سے. ہاں بولو، وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ ہوائے خارج سے. تو یہ ہوائے خارج نہیں، یہ ہوائے داخل ہے. اس قسم کی حرکت بھی حرامی کرتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. آدمی اپنے سرین کے درمیان میں محسوس کرتا ہے کہ ہوا ہے، لہذا یہ ہوا میں نے چھوڑی ہے. حالانکہ چھوڑی آپ نے نہیں ہے، شیطان نے چھوڑی ہے، تیرے اندر داخل کرا ہے. تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہی ہے کہ جب تک یقین نہ ہو آپ کو کیا ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حصر کے ساتھ ہے، لا وضو الا من صوت او ریح، صوت اور ریح سے. تو وضو تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ خون نکلے بدن سے، سمجھ میں پیشاب ہے، پخانہ ہے، وہ تو صوت اور ریح کے اندر نہیں ہے. تو نواقض وضو تو اور بھی بہت ہے، یہ 2 تو نہیں ہے. سمجھے؟ جواب یہ ہے کہ وہ نواقضات جو انسان کو مسجد میں لائق ہوتے وہ یہی ہے. مسجد میں آدمی پخانہ نہیں کرتا، وہ ناقض وضو ہے، لیکن لا یلحق الانسان فی المسجد، مسجد میں لائق نہیں ہوتا. پیشاب ناقض وضو ہے لیکن لا یلحق الانسان فی المسجد. یہاں پر یہ کہ لا وضو من النواقض التي تلحق الانسان فی المسجد، وہ نواقضات جو انسان کو مسجد میں لائق ہوتے، سمجھو، ان میں سے یہی ہے صوت اور ریح. جھگڑا لڑائی خون ریزی بھی مسجد کے اندر نہیں ہوتی، پیشاب پاخانہ بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جی مسجد میں جو ہوتے یہی چیزیں ہوتی ہیں. رواہ احمد و ترمذی. اڑے منڈیا کچھ پہلے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتنے؟ ہاں منڈیا تسی جڑا نا اتنے رہو. وان علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد. یہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے. حضرت عمار بن یاسر کو آپ نے حکم دیا، یا حضرت مقداد بن الاسود کو حکم دیا، یا خود پوچھا؟ یہ مسئلہ آپ کے سامنے پہلے گزرا. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. وان علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد فقال من المسجد الوضوء، مسجد سے وضو ہے، ومن المنی، اور منی سے الغسل، غسل واجب. رواہ الترمذی. وان هو علی، حضرت علی سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور، فرماتے کہ نماز کی چابی طہارت ہے. جیسے کہ چابی سے تالے کو کھول کر کے مسجد میں، اس میں آدمی کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے بغیر داخل نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب تک طہارت ہوگی پھر تکبیر تحریمہ کہو گے تو نماز میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن طہارت نہیں ہوگی، بغیر طہارت کا آپ 1000 مرتبہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک و لا الہ الا انت، کوئی نماز کچھ بھی نہیں. لم تدخل فی الصلاۃ فیما بعد، اب تک آپ داخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چابی آپ کے پاس طہارت والی نہیں ہے. تسی اتنے ہو یا کسی اور، یہ جملے اس میں کوئی مسئلہ ہے. وہ تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، نماز کی تحریم اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ اکبر ہے. نماز کی تحلیل، نماز کو ختم کرنے والے اللہ آپ کا بھلا کرے. التسلیم و سلام ہے. رواہ ابو داؤد و ترمذی و دارمی و رواہ ابن ماجہ عنہ، اور ابن ماجہ علی سے بھی نقل کرا، و نبی سعید الخدری، حضرت ابو سعید الخدری سے بھی نقل کرا. وہ تحریم و تکبیر 2 جملے ہیں مولانا. نماز کی تحریم ہے اللہ اکبر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والے سلام ہے. سلام آپ نے پھیل دیا. حلال کرنے والے جو چیزیں نماز کے دوران حرام تھی، تکبیر تحریم نے جن کو جگہ تکبیر تحریم اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریم ہے. مانا حرمت کل شیء من امور الدنیا علیہ، میں نے اپنے اوپر سب کچھ حرام قرار دیا، اس لیے تو اس کو تکبیر تحریم کہتے ہیں. اب نماز کے دوران حرمت کل شیء من امور الدنیا فی اثناء الصلاۃ علیہ، اپنے اوپر میں نے حرام قرار دیا، حرام ہو گئے جی. اور جب آپ نے سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس سلام نے حلال قرار دیا ان چیزوں کو، لڑنا جھگڑنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نماز کے دوران تکبیر تحریم سے حرام تھا، سلام کے بعد تمہارے لیے حلال ہے. منڈے کچھ بلا پڑا نہیں پڑا،
اب مسئلہ ہے، دو باتیں ہیں، تکبیر تحریمہ کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ یہ رکن صلاۃ فرض ہے، رکن ہے نماز کے فرائض اور ارکان میں سے، سمجھتے ہیں؟ نماز کا فرض اور رکن ہے، بغیر تکبیر تحریمہ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ جیسے فرض کے انتفاع سے نماز نہیں ہوتے، فرائض اور ارکان میں سے تکبیر تحریمہ بھی اسی طرح ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ شرط ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی بعض شرائط بھی اس قسم کے ہوتے ہیں، اور شرط یہ ہوتا ہے کہ رکن اور فرض شے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور شرط جو ہوتی ہے وہ شے مشروط سے خارج ہوتی ہے۔ تو بعض شرائط اس قسم کے ہوتے ہیں، بعض شرائط ایسے ضروری ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر مشروط کو بجا لانا صحیح نہیں ہوتا، جیسے کہ طے شدہ ہے کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، نماز سے خارج ہے، لیکن بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، سب کو سبحان اللہ۔ تو تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، یہ شرط ہے، لیکن ہے خارج الصلاۃ، نماز سے خارج ہے، یعنی نماز سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک سے شروع ہوگی، یا قرات سے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوگی۔ تکبیر تحریمہ شرط ہے، اور آپ دیکھیں قرآن آپ نے دیکھا ہوگا وذکر اسم ربی فصلی، اللہ کو یاد کیا اور فوراً نماز شروع کر دی، تو ذکر سے تکبیر تحریمہ مراد ہے، عاطفہ ہے، اور صلی نماز شروع ہو گئی، اور طے شدہ کہ معطوف معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے، غیریت ہوتی ہے جو آپ بیضاوی کے اندر پڑھتے رہتے، اللہ کی بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اور شے کا جو غیر ہوتا ہے جب غیریت ثابت ہوگی، شے کا غیر کبھی رکن نہیں ہوتا، رکن تو شے کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے، فقہا اس کو رکن کہتے ہیں، اور آپ کے منطقی اس کو حقیقت و ماہیت کہتے ہیں، حقیقت شے و ماہیت شے، ما بھی شے ہو شرکات پچھلے سال آپ نے پڑھا۔ تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں یہ رکن ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ شرط ہے اور خارج ہے، لیکن پھر بھی اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنت مؤکدہ ہے، تکبیر تحریمہ کی حیثیت سنت کی، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ما ینعقد بہ التحریمہ، کن الفاظ سے تکبیر تحریمہ ادا ہوگی؟ تو امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل تحریمہا، نماز کی تحریم اللہ اکبر ہے، صرف تحریم مبتدا بھی معرفہ، التکبیر خبر بھی معرفہ، یہ حصر کا فائدہ، صرف اللہ اکبر ہے، بس صرف محض اللہ اکبر ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ تعامل امت ہے، امت کا عمل ہے، نبی سے لے کر آج تک سب اللہ اکبر سے شروع کرتے، کوئی یہ نہیں کہتا اللہ اجل سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا اللہ اعظم، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا، اللہ اکبر سے شروع کرتے، ایک مبتدا خبر معرفہ کہ صرف اللہ اکبر، دوسرا تعامل امت یہی ہے، امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں اللہ اکبر سے شروع۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان کی دلیل میری دلیل ہے، یہی ہے، لیکن تھوڑا سا اضافہ، اللہ اکبر کے ساتھ الف لام لگا دو، اللہ الاکبر، الف لام لگا دیا، اس میں اور تعریف ہوگی۔ امام یوسف فرماتے ہیں تمہارے دلیل میرے دلیل ہے، ایک میرے تھوڑا سا میرے طرف سے اضافہ کرو، کیا؟ اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، یہ چار، اور پانچواں امام یوسف کے ساتھ یہ بھی لگا اللہ الکبار۔ سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں ان کے تم لوگوں کے دلائل میرے دلائل، اس لیے کہ اللہ کی صفات میں کبریائی میں اس میں تفصیل اور مبالغہ ایک ہی ہے، اس میں تفصیل کوئی نہیں ہوتا، سمجھے، مبالغہ ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ الکبار، اللہ کبیر مبالغہ ہے، کبریائی کو سب بیان کرتے ہیں، تو مبتدا خبر معرفہ بھی ہے اور یہ سب کچھ اسی میں داخل ہے، اور تعامل امت بھی۔ امام شافعی کی دلیل امام یوسف کی بھی یہی ہوگی۔ جواب یہ ہے مبتدا خبر کا معرفہ ہونا
یہ حسر کے لیے نہیں ہے، یہ فرد کامل کے اعتبار سے. ارے ہماری کلاس میں، ارے ہمارے کلاس میں تو ایک ہی بندہ ہے بابا. بندہ کون ہے؟ کیا نام ہے؟ اقبال. ارے ہمارے موقف والے میں تو ہے ہی اقبال. تو یہ فرد کامل کے اعتبار سے موٹا پونڈو کبیر، سمجھے؟ ورنہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اور بھی وہ سے ساتھی ہے. تو حسر فرد کامل کے اعتبار سے. یا عرب لوگ کہتے ہیں الابل المال، المال الابل. مال تو صرف اونٹ ہے، حالانکہ مال اور بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں قابل اعتبار یہی. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جوان ہے، جوان تو سب ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے. تو فرد کامل کے. باقی مسئلہ ہے کہ تعامل نبی کے زمانے سے آج تک لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. سمجھے مجھے؟ وجوب اس سے ثابت نہیں ہوتا. دیکھو مسواک ہمیشہ تعامل ہے اس پر، لیکن مسواک کو کوئی واجب نہیں کہتا. سمجھتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی دلیل، امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے جو بھی لفظ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرے آپ اسے تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں. اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ الغفور، اللہ شکور، یہ سب سے تکبیر تحریموں سے. دلیل امام ابو حنیفہ کی دلیل وذکر اسم ربی، ذکر اللہ کا ذکر کیا فصلی، نماز فوراً شروع ہوگی. تو ذکر اللہ سے تکبیر تحریمہ مراد ہے، اور ذکر سے اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، یہ سب کے سب ذکر کے اندر داخل ہے جو اللہ کی عظمت کو بتاتے. ایک دوسرا ابو العالیہ کی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے، ان ابی العالیہ انہ سئل بأی شیء کانت الانبیاء یفتتحون الصلاۃ. انبیاء کس چیز سے نماز کو شروع کرتے تھے؟ قال بالتسبیح والتحمید والتہلیل، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ. انبیاء اس سے شروع کرتے تھے نماز. سمجھتے ہیں؟ اور تیسرا امام ابو حنیفہ محمد کہتے یہی ہمارے لیے دلیل ہے، تحریم و تکبیر. تکبیر کا معنی تعظیم. نماز کی تحریم کیا؟ التعظیم، و تعظیم والے الفاظ ہے چاہے جو بھی. اب اللہ اجل، اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، یہ سب تعظیم ہے. اور تکبیر کا معنی تعظیم آتا ہے، اللہ اکبر ضروری نہیں ہے. وربک فکبر، اپنے پروردگار کی عظمت کو بیان کرو. عظم، اس وقت تو نماز لازم تھی نہیں، فرض بھی نہیں ہوا تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کو شروع کرو اللہ اکبر سے، نماز تھی نہیں اس ٹائم پہ. سورہ مدثر آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن تو آپ کا دشمن ہے، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا. آئے مسئلہ سن. باقی امام صاحب فرماتے تمہارے جتنی چیزیں تم نے نقل کی میں ان سب کو مانتا ہوں، لیکن میرے اس سے بھی زائد ہے. لہذا میرا مذہب تمہارے مذہبوں کو مستلزم ہے، لیکن تمہارا مذہب میرے مذہب کو مستلزم نہیں ہے. تمہارے مذہب جتنے الفاظ تم لوگوں نے کہا میرے مذہب کے آغوش میں، میرا والا مذہب اتنا وسیع ہے کہ اس تمہارے مذہب کے آغوش میں نہیں ہے. لہذا آ جاؤ ہمارے مذہب کو لے لو. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ان کا جواب جب کہ میں نے دے بھی دیا. دوسرا مسئلہ ہے، اللہ خیر کرے، وہ تحلیل و تسلیم. نماز ختم ہو جاتی ہے سلام سے، یہی جمہور کا مذہب ہے. تحلیل و مبتدا معرف ہے، التسلیم خبر، صرف السلام علیکم. اور آپ نے فقہ کی کتاب میں کنز وغیرہ میں پڑھا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی تشہد پڑھ لیتا ہے، تشہد پوری کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پھش نکالتا ہے، یا جا کر کے بٹن کو کھولتا ہے، یا جا کر کے بٹن بند کرتا ہے، یا یہ کہ مولوی معوض کو دھکا دیتا ہے، نماز اس کی ہو گئی. خلاصہ یہ نکلا کہ خروج بسن المصلی، مصلی اپنے کسی بھی عمل سے نکل جائے، ایسا عمل جو نماز کے منافی ہے وہ نماز پوری ہوگی، سلام کی ضرورت نہیں ہے، نماز صحیح ہو جائے گی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ ایک بندہ پڑھیں گے آپ، اس غریب نے میرے طرح بہت گڑبڑ کی ہے، اس کا نام ہے خلاد بن رافع، اس کو کہتے ہیں مسیف الصلاۃ، مسیف الصلاۃ، بہت گڑبڑ. اس کو نبی نے جب نماز سکھائی، وہ بہت آتا ہے اس کا ذکر بخاری مسلم ترمذی سب میں. اس کو نبی نے نماز سکھائی تو نبی نے اس کو السلام علیکم کا لفظ نہیں سکھایا، تشہد تک سکھایا. تو معلوم یہ ہوتا کہ سلام ضروری نہیں ہے. حدیث اعرابی، حدیث مسیف الصلاۃ، حدیث خلاد بن رافع، جو بھی کہو ایک. دوسرا جواب یہ ہے، دوسری دلیل ہمارے ابن مسعود کو فرمایا اذا قلت هذا او فعلت هذا، جب آپ نے تشہد پڑھ لیا، سمجھے بھی جان، فقط تمت صلاتک، تیری نماز پوری ہوگی. سمجھے؟ فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، چاہو تو بیٹھو، چاہو تو چلے جاؤ.
آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو تشہد سے نماز پوری ہو جاتی. اذا قلت هذا او فعلت هذا فقط تمت صلاتك فإن شئت ان تقوم فقم وإن شئت ان تقعد فقط. منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ ابن مسعود کی روایت ہے. تیسری روایت اذا رفع عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے. اذا رفع المصلی من آخر اذا رفع المصلی رأسه من آخر سجدة وقعد ثم قضى تشهده ثم احدث فقط تمت صلاته فلا يعود بها. اذا رفع المصلی رأسه من آخر سجدة آخری سجدے سے سر اٹھائیں وقضى تشهده تشہد پورا کر دی ثم احدث پھر وہ بے وضو ہو گیا فقط تمت صلاته نماز پوری ہوگی فلا يعود بها اس کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھتے ہیں؟ لہذا معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نماز تشہد پہ پوری ہو جاتی ہے اور خروج بھی سنن مسلی. یہ روایت تینوں عام ہے. خلاد بن رافع اور ابن مسعود اور عبداللہ بن عمرو العاص کی روایت ہے. اب تحلیل و تسلیم کا کیا کرو گے کہ مبتدا خبر دونوں معرف ہے. جواب فرد کامل کے اعتبار سے اصل فرد کامل السلام ہے اور دوسرا تعامل امت ہے تو تعامل امت وجوب کو ثابت نہیں کرتا جیسے کہ آپ کو بتایا. یہ دونوں مسئلے ہو گئے ہم نے اپنے دلائل پیش کر دے. لیکن اب اصل بات آپ کو بتاؤں. یہ امام صاحب کے 12 مسئلے ہیں. 12 مسئلوں میں سے یہ 2 مسئلے ہیں. سمجھے؟ ایک تکبیر تحریمہ کسی بھی لفظ سے آپ شروع کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ سلام کے لیے سلام کے بجائے ٹھس مارا یا یہ کہ بٹن بند کر دی تو اٹھا تو نماز اس کی صحیح ہوگی. یہ 2 مسئلے ہیں. ان 2 مسئلوں میں دلائل تو ہم نے پیش کیا غیر مقلدوں کو خاموش کرنے کے لیے لیکن بات صاف سی ان پر ہمارا خود بھی عمل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی طرف ان مسائل کی نسبت ہی صحیح نہیں ہے. امام صاحب نے ان سے رجوع کیا. یہ ابو سعید بردعی ان کی روایت ہے. ابو سعید بردعی نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کر دیا. یہ اسی کا مسئلہ ہے. مثلا آپ سے کوئی آدمی فتویٰ پوچھے کہ آج ہمارے امام نے اللہ اکبر سے نماز شروع نہیں کی ہے بلکہ کیا اللہ اجل اللہ اعظم اللہ رحمان. کیا نماز صحیح ہوگی؟ آپ کہیں گے نہیں. یہی فتویٰ ہے دارالعلوم بھی نوٹ ڈاؤن. اس لیے جب یہ مسئلہ ہمارے یہاں خود معمول بھی نہیں ہے ابو حنیفہ نے رجوع کیا. ابو حنیفہ کو کیوں بدنام کرتے؟ سمجھ میں آئے؟ دوسرا آپ یہ کہیں کہ ان امامنا قد صلی بنا امام نے ہمیں نماز پڑھا دی ثم ٹھس ٹھسن شدیدہ پھر ٹھس مارا اتحیات کے بعد حل تمت صلاتنا وصحت صلاتنا ام لا ہماری نماز درست ہوگی؟ کوئی بھی مفتی نہیں کہے گا ان الصلاۃ قد صحت بٹھس سے ٹھس سے یا ڈز سے نماز صحیح ہوگی. کوئی بھی امام آپ کو کوئی بھی مفتی آپ کو نہیں کہے گا. تو اس لیے اس سے بھی بلکہ آپ جا کر کے وضو بنائیں گے وضو بنا کر کے آ کر کے پھر اگر بنا کرنا چاہیں تو آئیں گے سلام پھیریں گے اور اگر آپ چاہیں درمیان میں آپ نے بات کی وضو بنانے کے لیے گئے بات کی تو پھر نماز نئے سرے سے کریں گے. من اصابہ قیء من اصابہ رعاف او خلس او مزی فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم. اگر درمیان میں 2 رکعت پر وضو ٹوٹ گیا کسی سے بات نہ کرے جا کر کے وضو بنائیں پھر آ کر کے تیسرے سے شروع کریں. اور اگر درمیان میں بات کی تو نئے سرے سے یہاں پر بھی سلام سے پہلے وضو ٹوٹ گیا ٹھس مارا تو جا کر کے وضو بنا کر کے آ کر کے پھر کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کہے گا ورنہ نماز اس کی نہیں ہوگی. اس لیے ان مسائل سے ہم نے خواہ کبھی جوش میں آ کر کے اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں ورنہ یہ کہ بات اس وقت جمہور کے ساتھ ہمارا مذہب ایک ہے. سمجھ میں ہمارا مذہب بھی وہی ہے جو جمہور والا ہے. سمجھے؟ تو کبھی جوش میں آ کر کے ہم لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ورنہ ہمارا مذہب بھی وہی ہے جو جمہور کا ہے.